الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا نذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بعد از حمد و ثنا، انتہائی عزتوں کے لائق حاضرین و محترم سامعین، برادران اہل سنت، ادب فردگان نگاہ محبت، بالخصوص علماء کرام، ثنا خانان شیریں نساء، اور میرے آقا کے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے. یہ ماہ نور ایک مرتبہ پھر ہماری فانی زندگیوں میں، ہماری بے رونق زندگیوں میں اپنی بہاریں لے کر آیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف محفلیں سج رہی ہیں، رونقیں بھی بڑھ رہی ہیں، عاشقوں کے قافلے آ رہے ہیں اور اپنے آقا کے نغمے گا رہے ہیں. اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ مسرت و انبساط سے سرشار دکھائی دے رہا ہے. ہر چیز اپنے رنگ میں خوشیاں منا رہی ہے اور عاشقوں کے دل لبا رہی ہے. ہر طرف خوشی ہے، مسرت ہے، انبساط ہے، کیف و مستی ہے، سرور اور جشن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک دوسرے کو آمد محبوب پر مبارکباد دے رہے ہیں. اور اگر میں یوں کہوں کہ خدا خوش ہے، خدا خوش ہے، نبی خوش ہیں، ملک خوش ہیں، سبھی خوش ہیں کہ دنیا میں رسول نامدار آیا. حضرات محترم، الحمدللہ، یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب، طالب و مطلوب، دانہ کل غیوب، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ہادی برحق، امام الرسل، رش کے ملائکہ، صاحب لولاک، شافی محشر، ساقی کوثر، بی بی آمنہ کے لخت جگر، اور جناب عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے، حضور کی آمد پر جشن منانے کے لیے ہم اہل سنت کو چن لیا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، لاکھوں احسانات موجود ہیں، کروڑوں آسائشیں موجود ہیں، اربوں خربوں خوشیاں منانے کا سامان موجود ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑھ کر خوشی کا سامان آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب تمہیں رحمت ملے، فَبِذَالِكَ، تو تمہیں چاہیے، تم پر لازم ہے، فَلْيَفْرَحُوا، کہ تم خوشی کا اظہار کرو.
اے محبوب آپ فرما دیجئے. اگر اس کی تفسیر میں جائیں تو میرا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو، انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دو کہ میرے غلاموں تمہاری زندگیوں میں کئی نشیب و فراز آئیں گے، کبھی صدموں سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، کبھی مسرتوں کا موقع بھی نصیب ہوگا، کبھی خوشی ہوگی کبھی غمی ہوگی، کبھی دکھ ہوگا کبھی سکھ ہوگا، کبھی رنج ہوگا کبھی کرم ہوگا، لیکن تم نے ہر لمحہ سنت سے استوار کرنا ہے. اور اگر دنیا میں کبھی تمہیں غم ملے، کوئی دکھ پہنچائے تو تم نے صبر کرنا ہے. اگر صبر کرو گے تو اعلان خداوندی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. پھر میرا اللہ فرماتا ہے کل اے میرے محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ، اپنے غلاموں کو یہ بات بتا دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے فبرحمتہ، اور جب تمہیں اس کی رحمت ملے فبذالک، اور پھر تمہیں چاہیے فلیفرحوا کہ تم خوشی کا اظہار کرو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی تو تم لوگ جشن کیوں مناتے ہو، جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، لنگر کیوں تقسیم کرتے ہو؟ میرا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے. اچھا اب اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کے فضل کی کیا پہچان ہے؟ میرا اللہ 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ ہم نے تمہاری طرف جو رسول بھیجا ہے وہ تم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. فضل کی پہچان بھی ہو گئی بفضل اللہ. جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، یہاں پر فضل سے مراد اللہ کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَبِرَحْمَتِهِ، جب تمہیں رحمت ملے. اب رحمت کی پہچان کیسی ہو؟ لوگ کہتے ہیں بیٹی بھی رحمت ہے، بارش بھی رحمت ہے، رزق بھی رحمت ہے، جان بھی رحمت ہے، مال بھی رحمت ہے، گھر بھی رحمت ہے، عزت بھی رحمت ہے. یقیناً یہ ساری چیزیں رحمت ہے، لیکن یہاں پر جو رحمت سے مراد ہے میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. یہاں پر جس رحمت کا اللہ نے ذکر کیا وہ رحمت سے مراد امام الانبیاء کی ذات مبارکہ ہے. اللہ کا فضل بھی آ گیا اور اس کی رحمت بھی مل گئی. اب کیا حکم ہے؟ فرمایا فَبِذَالِکَ، تمہیں چاہیے فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی کا اظہار کرو، تم خوشی کا اظہار کرو، جشن مناؤ، مسرتوں کا اظہار کرو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی کیا قدر و قیمت ہے. آج لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے 12 ربیع الاول حضور کی ولادت بھی ہے اور حضور کی وفات بھی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے اور معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک آپ لوگ جشن مناتے ہیں. میں نے کہا شوق وہ کرے، غم وہ کرے جس کا کوئی مر گیا ہو، میرے نبی تو زندہ ہے، میرے نبی تو زندہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. محمد قاسم نانوتوی، کتاب کا نام آب حیات. ہمارے بزرگ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، ہمارے بزرگ تو داتا صاحب ہیں، ہمارے بڑے تو جناب تاجدار گولڑا قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں. میں ایک حوالہ بھی اپنی کتابوں میں سے نہیں دوں گا. جو اعتراض کرتے ہیں انہی کے گھر کی بات ہے، انہی کے بڑوں نے لکھا ہے. کتاب کا نام ہے آب حیات، لکھنے والا قاسم نانوتوی. اس نے اپنی کتاب میں واضح لکھا ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور اس نے یہ الفاظ بھی لکھے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحے کے لیے بھی مر جائیں، ایک لمحے کے لیے بھی فوت ہو جائیں، یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی. دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا بھی دن ہے اور وفات کا بھی دن ہے. میں کوئی حوالہ اپنی کتاب سے نہیں دوں گا. جو اعتراض کرتے ہیں انہی کی کتابوں میں لکھا ہے. اشرف علی تھانوی نے 3 کتابیں لکھی ہیں، ایک کا نام ہے نشر الدین، دوسری کا نام ہے حفاظات یومیہ، تیسری کا نام ہے فتاوی اشرفیہ جس کو فتاوی امدادیہ بھی کہتے ہیں. اشرف علی تھانوی نے 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہی نہیں ہے.
12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہی نہیں ہے. جناب آدم علیہ السلام جمعے والے دن پیدا ہوئے آخری بار, اور جمعے والے دن ہی فوت ہوئے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جمعہ مومنین کے لیے عید ہے. اللہ نے جمعے کو باقی ہفتے کے تمام دنوں کا سردار قرار دیا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں 12 ہی حضور کی ولادت ہے, 12 ہی وفات ہے, آپ لوگ وفات پر جشن مناتے ہیں, تو سنو, تم جو ہر ہفتے کو عید مناتے ہو جمعے والے دن, مجھے اس چیز کا جواب دو. جناب آدم کی پیدائش بھی جمعے والے دن, وفات بھی جمعے والے دن, تو اس چیز کا پہلے جواب دو کہ جمعے والے دن جو تم ہر ہفتے کو عید مناتے ہو, وہ آدم کی پیدائش پر مناتے ہو یا وفات پر مناتے ہو؟ پیدائش بھی جمعے والے دن, وفات بھی جمعے والے دن. اللہ اکبر. اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کو برقرار رکھا, ہر جمعے کو عید منا دیا. اگر حضرت آدم کی ولادت پر ہر جمعے کو عید منا سکتے ہیں, ہر ہفتے کو جشن منایا جا سکتا ہے, تو امام الانبیاء کی ولادت پر جشن کیوں نہیں منا سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.